السلام علیکم احباب. ہمارا جو آج موضوع ہے وہ ہے کہ اللہ کیا ہے اور دنیا کیا ہے. ہر وہ عمل جو آپ دنیا کی خاطر کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کی خاطر کرتے ہیں یا اپنی کسی خواہش کی خاطر وہ عمل کرتے ہیں، وہ چیز آپ کی دنیا ہے، وہی چیز دنیا ہے. اور جو عمل آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اس میں کوئی آپ کی خواہش ایسی پوشیدہ نہیں ہوتی، اس کا معاوضہ نہیں ہوتا، کوئی طلب نہیں ہوتی، ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، تو آپ کا وہ عمل جو ہے وہ اللہ ہے. اسی لیے وہ فرمایا گیا نا، ارشاد پاک ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آپ کا وہ عمل آپ کی نیت کے میرٹ پہ ہوگا، اس کی قبولیت کا تعلق آپ کی نیت کے حساب سے. یعنی آپ اپنی اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی کفالت کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، میں ان کی خدمت کر رہا ہوں. تو یہاں پہ آپ کی نیت اس معاملے میں آ کے بدل جاتی ہے، آپ کی نیت اللہ ہو جاتی ہے. اس کام کو اللہ کے لیے کرنا ہی در حقیقت یہ اللہ ہے. اللہ کا وہ کام جو آپ کر رہے ہیں جس میں نیت جو ہے وہ آپ کی اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو وہ آپ کی نیت، آپ کا خیال، وہی چیز در حقیقت اللہ ہے. ہر وہ عمل جو آپ اللہ کے لیے جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اس عمل کو آپ نے اگر حج کیا تو اللہ کی رضا کے لیے حج کیا تو وہ اللہ کے لیے ہوگا. آپ نے عمرہ کیا تو اللہ کی رضا کے لیے کیا. لوگوں کی خدمت اگر کی تو اللہ کی رضا کے لیے خدمت کی. اور اگر آپ نے کوئی مسجد تعمیر کی تو اس کے اندر یہ نیت تھی کہ یہاں اللہ کی مخلوق آ کے تو وہ عبادت جو ہے وہ کرے گی. ان کے لیے آپ نے وہاں واش روم بنوائے، غسل خانے بنوائے، وضو خانہ وہاں تعمیر کیا، مسجد کو آپ نے تعمیر کیا، تو وہ سارے کا سارا اس نیت سے کیا کہ لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کریں اور ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم مل جائے اپنی عبادات کے لیے، یہاں آنے کے لیے. تو وہ سارے کا سارا جس نیت سے آپ نے اگر اللہ کی نیت سے کیا تو پھر وہ فعل آپ کا، وہ فعل ہی در حقیقت اللہ ہے. تو اگر آپ نے اس مسجد کو اس لیے تعمیر کیا کہ یہاں اب میری مرضی سے لوگ نماز ادا کریں گے، میرے مسلک کے حساب سے یہاں لوگ چلیں گے، میں جس طرح کہتا ہوں اس طریقے سے وہ نماز ادا کریں گے، اس طریقے سے وہ اذان دیں گے، اس طریقے سے جو میں لاگو کرنا چاہتا ہوں وہی ٹائم اس کا ہوگا، تو آپ دوسری ڈائریکشن میں چلے گئے. پھر تو وہ سارے کا سارا آپ کا عمل جو ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہے اور وہ عمل آپ کا وہ دنیا ہے. جو مسجد اللہ کے لیے تعمیر کرے گا وہ اس امتیاز سے اس سے نکل جائے گا کہ کون کب نماز ادا کر رہا ہے، کس طرح نماز ادا کر رہا ہے، ننگے سر ہے یا اس نے کوئی سر کو ڈھانپا ہوا ہے، یا کس طرح اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کس طرح وہ اپنی نماز ادا کر رہا ہے، کس طرح بندگی کر رہا ہے. تو آپ اس معاملے سے نکل جائیں گے. آپ کا کام تھا اس مسجد کو بنا دینا. اب وہ جس طریقے کے ساتھ اپنی نماز ادا کر رہا ہے یہ قبولیت تو اللہ نے کرنی ہے، نہ کہ آپ نے قبول کرنی ہے. تو اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ یہ تو سسٹم سارا میری تباہ کے مطابق چلے تو وہ مسجد بھی در حقیقت دنیا ہے، وہ اللہ نہیں ہے. تو اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ ہر آدمی اپنے حساب سے جس طرح اس کا مزاج ہے، جس طرح اس کی عقیدت ہے، اس طریقے سے وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوا ہے، یار اللہ کے ساتھ اس نے راز و نیاز کی باتیں کی ہیں، ذکر و اذکار کیا ہے، عبادات کی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، قرآن کریم کو پڑھا ہے، یا جو بھی وہ کرتا رہا ہے، تو اس کو آپ اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جیسے بھی کرے. اس کے ساتھ محبت اور خندہ پیشانی کے ساتھ آپ پیش آتے ہیں. کسی کو آپ تانا نہیں دیتے، کسی کو منع نہیں کرتے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے. تو در حقیقت وہ آپ کا عمل در حقیقت اللہ ہے. وہ مسجد بھی اللہ ہے، وہی اللہ کا گھر ہوگا. پھر تو
آپ اپنی نیتوں پر غور کریں، اپنے اس عمل کے اوپر فوکس کریں، اس کو غور کریں کہ آپ عمل کس نیت سے کر رہے ہیں، اس کا ارادہ کیا تھا۔ ایک آدمی ہے وہ محنت مشقت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، گو کہ وہ اپنے بچوں کے لیے وہ سارا کچھ مشقتیں اٹھا رہا ہے، تانے تشنے بھی لوگوں کے سن رہا ہے، کس طرح وہ اپنا وقت گزار رہا ہے۔ تو اگر اس کی یہ نیت ہو کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ مخلوق جو میرے ذمے اللہ کی ذات نے لگائی ہے، میرے عزیز و اقارب جو ہیں، تو ان کی وہ خدمت جو اللہ کی نیت سے کر رہا ہے، تو در حقیقت وہ سارے کا سارا اس کا فعل اللہ ہے، وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات اپنی کائنات میں کسی کو امتیاز کے حساب سے ڈیل نہیں کر رہی، کسی کو جو اللہ کو نہیں مانتے کیا ان کو رزق نہیں وہ دے رہا، وہ سبھی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر رہا ہے، خواہ اس کو کوئی مانتا ہے یا نہیں کرتا مانتا، یہ اس کی صفت ہے، یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ وہ سب کو نواز رہا ہے، وہ سب کے ساتھ وہ جو ہے وہ کسی کو بھولتا نہیں ہے، کسی کو فراموش نہیں کرتا۔ اب فراموش جس نے کیا وہ تو انسان نے اس کو کیا ہے، اللہ تو انسان کو فراموش نہیں کر رہا، اس کی رحمتیں جو ہیں وہ ویسے کی ویسی ہیں، لیکن جن لوگوں نے اللہ کو قبول کیا، تسلیم کیا، پھر اس کی بندگی کو اختیار کیا، ان کے درجات الگ ہیں، ان کا انعام ہو رہا ہے۔ تو جو اس کو نہیں مانتے یا اس کے انکاری ہیں یا کفر کرتے ہیں، تو ان کو صلہ تو دنیا میں مل رہا ہے، آخرت میں ان کو پھر صلہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کی ساری دنیا جو ہے وہ تو اپنے نفس کے لیے تھی، تو وہ دنیا دار تھے، وہ اپنی خواہشوں اور بتوں کے آگے سجدہ ریز ہیں، نہ کہ اللہ کی اتباع کے راستے کو اختیار کیا یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے۔ تو یہ فعل ان کا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ کے ہاں ان کے لیے ہے، جو اچھے ہیں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، جو برے ہیں ان کے لیے برا بدلہ ہے۔ تو در حقیقت وہ کام جو آپ اپنی کسی خواہش کے لیے کرتے ہیں، اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں، اپنی رضا کے لیے جو آپ کام کرتے ہیں، اس کا نام دنیا ہے، اور وہ فعل جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اس کا نام اللہ ہے۔ ہر وہ کام، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں اگر کوئی مرشد نہیں ملا تو ہم اس کی بندگی اللہ کی کیسے کریں؟ مرشد نے تو آپ کو اس کے قرب کے راستے کی طرف لے کے جانا ہے، یہ تو نہیں کہ اگر کچھ لوگوں کو مرشد جو ہے اس کی صحبت نہیں ملی تو وہ لوگ جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، نہ میرا مقصد ہے اس چیز کو ادھر لے کے آنے کا کہ میں ان لوگوں کی نفی کر دوں کہ وہ تو لوگ کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے وہ راستہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ کی ذات نے ان کو فرمایا ہے، جو زندگی اختیار کرنے کے طریقے اللہ کی ذات نے ان کو بتائے ہیں، جو حدیث شریف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی تربیت کی ہے۔ وہ فرمان در حقیقت صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے کہ مخصوص انہی کے لیے ہے، وہ پوری امت کے لیے ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے ہے، وہ تمام امت کے لیے وہ تعلیمات ہیں۔ آپ ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو اختیار کریں، مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کریں، صلہ رحمی کریں، درگزر کریں، لوگوں کے پردوں پر عیبوں پر پردے ڈالیں، تہمتیں لگانے سے گریز کریں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کو اللہ سے دور رکھ رہی ہیں یا دور کر رہی ہیں، تو یہ ساری کی ساری دنیا ہے۔ تو جو چیز آپ کو اللہ کی طرف لے کے چل رہی ہے، جو چیز آپ کو اس کے قرب کی طرف لے کے چل رہی ہے، اس کی رضا کی طرف لے کے جا رہی ہے، جو آپ عمل ایسا اختیار کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کے مطابق آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اور اس میں اللہ کی منشا کے متلاشی ہیں، تو در حقیقت وہ آپ کا عمل جو ہے وہی اللہ ہے۔ تو کوئی بھی ایسا عمل یا ایسا کام آپ کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس کی خوشنودی کے لیے کریں، نہ کہ مخلوق سے اس کا بدلہ جو ہے یا معاوضہ جو ہے وہ طلب کرتے پھریں، یا کسی پہ نیکی کر کے اس کو بعد میں تانے مارتے پھریں کہ میں نے فلاں وقت تم پہ یہ احسان کیا تھا، یہ نیکی کی تھی۔ اللہ کی ذات تو اپنے بندوں کو کوئی تانے نہیں دے رہا، وہ تو سب پہ اپنے فضل اور رحم فرما رہا ہے۔ تو یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے، وہ چیزیں آپ کی نیکیوں کو نگل جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو در حقیقت وہ عمل جس میں آپ کی خواہشات پوشیدہ ہیں، ریاکاری پوشیدہ ہے، دکھلاوا پوشیدہ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ ساری کی ساری دنیا ہے، وہ دنیا دار لوگ ہیں۔ اور اللہ والے وہ لوگ کون ہیں؟ جو اپنے حال کو مخلوق سے چھپاتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے، اپنے عمل کو دوسروں سے چھپا رہے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔
تو آپ کا وہ عمل، ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ عمل ہی دار کی قتل ہے۔ اور وہ عمل جو آپ دنیا کی خاطر کر رہے ہیں، دنیا کو دکھلانے کی خاطر، یا اس میں آپ کی خود سری اور خود پرستی کا عنصر اس میں پوشیدہ ہے، تو اس چیز کا نام دنیا ہے۔